ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی سورۃ الزمر واتبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم من قبل ان یأتیکم العذاب بغتۃ وانتم لا تشعرون، اور پیروی اختیار کر لو اپنے رب کی بھیجی ہوئی کتاب کے بہترین پہلو کی قبل اس کے کہ تم پر اچانک عذاب آ جائے اور تم کو خبر بھی نہ ہو۔ ناظرین کرام، بندہ قرآن کریم کی پیروی میں لگ جائے، قرآن مجید کی ہدایات کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرنے لگے۔ یہی کتاب ہدایت ہے اور یہی کتاب حق اور باطل کا معیار ہے۔ قرآن کی اتباع کرنا اس چیز کی علامت ہے کہ بندہ واقعی اپنے رب کی بتلائی ہوئی راہ پر چل رہا ہے۔ آسمان کے نیچے قرآن ہی اللہ کا واحد ہدایت نامہ ہے اور یہی مستند ذریعہ ہدایت ہے۔ اس سے بے تعلق ہو کر یا اس سے انحراف کر کے کوئی بندہ اللہ کا بندہ نہیں بن سکتا۔ جب بندہ قرآن کے احکامات کے تحت ان کاموں سے رک جاتا ہے جو رب کو ناپسند ہیں اور ان کاموں کو کرنے لگ جاتا ہے جو رب کی رضا کے کام ہیں، تو اللہ عز و جل خوش ہو کر اس کو اپنی دامن رحمت میں سمیٹ لیتے ہیں، اس پر نیکی کا کرنا آسان فرما دیتے ہیں اور اللہ عز و جل منکرات سے اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ اس کے برعکس وہ شخص جو قرآن پر ایمان کا دعویٰ تو کرتا ہے لیکن قرآن کی اتباع نہیں کرتا، جن چیزوں سے قرآن نے روکا ہے وہ ان سے نہیں رکتا، تو در حقیقت ایسا شخص ایمان بالقرآن ہی سے محروم ہے۔ اتباع قرآن ہی قرآن پر ایمان کا ثبوت ہے۔ چنانچہ حکم یہاں اس آیت میں یہ دیا جا رہا ہے کہ اتباع کرو اس بہترین کتاب کی جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے، اور ساتھ فرمایا کہ اس کے بہترین پہلو کی اتباع کرو۔ اور قرآن کا بہترین پہلو سے اتباع کرنا یہ ہے کہ انسان قرآن کے اوامر کی پابندی کرے اور قرآن کے نواہی سے اجتناب کرے اور اپنی ساری کی ساری زندگی قرآن کے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کرے۔ اور بدترین پہلو یہ ہے کہ آدمی قرآن کے خلاف زندگی گزارے، نہ اس کے اوامر کی پرواہ کرے نہ اس کے نواہی کا خیال کرے۔ تو اللہ عز و جل نے مختلف زمانوں میں جو کچھ نازل فرمایا ہے، قرآن ان میں سے بہترین ہے اور تمام اس آسمانی کتابوں کے مقابلے میں یہ بہترین کتاب ہے۔ ناظرین کرام، بات ہو رہی ہے رجوع الی اللہ کی، اللہ سے بخشش، اللہ سے توبہ طلب کرنے کی، تو ذہن میں رہے کہ بندے کو کسی بھی حال میں اپنے رب سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ گناہ کتنے ہی بڑے اور کتنی ہی کثرت سے کیوں نہ ہو، توبہ اور رحمت کا دروازہ وہ شان کریمی ہمیشہ کھلا رکھتی ہے۔ قرآن میں اللہ سے جل کا ارشاد ہے، الم یعلموا ان اللہ هو یقبل التوبۃ عن عبادہ، کیا ان لوگوں کو معلوم نہیں کہ وہ اللہ ہی ہے جو بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ اللہ سے جل سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنی طرف پلٹنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں قرآن کی طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری بخشش و مغفرت فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔